اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے بتلایا. یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ سر سے نہیں بنایا کہ اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، اور پاؤں سے نہیں بنایا کہ اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا. اللہ نے پسلی سے عورت کو بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب رہے اور تم اس سے محبت بھری زندگی گزارو. اس لیے کہتے ہیں کہ ٹرو لو ڈز ناٹ کنسسٹ آف ہولڈنگ ہینڈز، اٹ کنسسٹ آف ہولڈنگ ہارٹس ٹوگیدر. دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، جس طرح اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں. پھر شریعت نے دیکھو ایک اور خوبصورت اصول بنایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے گھر کے اندر مرد کو قوام بنایا ہے، امیر بنایا ہے. جس طرح ایک آفس ہو، چند بندے کام کرتے ہوں تو ایک کو مینیجر بنا دیتے ہیں، تو شریعت نے بھی مرد کو گھر کا مینیجر بنا دیا اور بیوی کو کہا کہ تم اس کی ماتحت ہو، اس کی بات مان کر چلو گی تو تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی. آج ایک بڑی غلطی گھروں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ حکومت میری ہو، بات میری چلے، خاوند میری انگلیوں کے اشاروں پہ ناچے. یہ ایک بہت بے وقوفی والی سوچ ہے. جس کو رب نے ذمہ دار بنایا تو برکتیں تو اب اسی کے ساتھ ہیں. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس کرنا اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، میرے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں زیادہ اچھی ہوں، میرا آئی کیو لیول، یہ سب بے وقوف کی باتیں ہیں. بھئی آپ سب کچھ ہو مگر وہ مرد آپ کا امیر ہے، اور مامور کی کامیابی امیر کی اطاعت میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ تم نے خامد کی فرمانبرداری کتنی کی. اس لیے لائف از شارٹ، ڈونٹ میک اٹ شارٹر بائی آرگومنٹس. کیا ضرورت ہے جھگڑوں میں پڑنے کی، پرسکون زندگی گزاریں. ایک واقعہ سن لیجئے. خالد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کا نام ہے رملہ، اور یہ رملہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں. اسماء رضی اللہ عنہ جو صدیق اکبر عنہ کی بیٹی ہیں، یہ ان کی بیٹی تھیں. چنانچہ رملہ اور خامد آپس میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے خامد خالد لانوں کو عبداللہ ابن زبیر لانوں سے کوئی رنجش تھی. وہ کہتے تھے کہ اس کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، یہ دوسرے بندے کی بات کو وزن نہیں دیتے. چنانچہ ایک موقع پہ دونوں اکٹھے تھے گھر میں، یعنی خالد لانوں بھی تھے اور عبداللہ ابن زبیر لانوں بھی آ گئے. تو دونوں میں کچھ بات ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ غصے سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. عبداللہ ابن زبیر نے جواب بھی دیا، تو گویا دو مردوں کے درمیان کچھ ہاٹ ورڈز جو تھے وہ ایکسچینج ہوئے. رملہ خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہی. جب عبداللہ ابن زبیر چلے گئے تو خامد نے بیوی کو کہا کہ تمہارا خامد اور تمہارا بھائی آپس میں بحث کر رہے تھے اور تم آرام سے ایک طرف بیٹھی رہیں، کیا مسئلہ تھا؟ تو رملہ نے کہا، ہم عورتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے کہ تاکہ ہمارے خامد ہماری خوشبو سے لذت اٹھائیں، ہمیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا خوبصورت جواب تھا کہ خالد لانو اٹھے اور انہوں نے بیوی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کا غصہ ہی ختم ہو گیا.
تو عورتوں کو تو ان جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خاوند کا دل جیتیں، محبتوں بھری زندگی گزاریں اور اللہ کی مقبول بندی بن کر وقت گزاریں.